وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وآله وبارك وسلم منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى صدق اللہ مولانا العظیم۔ فرمانے باری تعالیٰ ہم نے تمہیں اسی سے بنایا، ہم تمہیں اسی میں لوٹائیں گے اور ہم تمہیں دوبارہ اسی سے نکالیں گے۔ ارباب علم، ارباب تفسیر نے اس آیہ مقدسہ کے تحت احادیث و آثار کو بھی جمع کیا اور اپنی آراء کو بھی ذکر کیا کہ جو شخص جہاں دفن ہوتا ہے، جہاں پر مر کر اس کی قبر بنتی ہے، در حقیقت جب اس کی مٹی اس کے بدن کے لیے جوڑی جاتی ہے، گوندی جاتی ہے، تو اس کی مٹی وہیں سے لی جاتی ہے جہاں پر بعد میں چل کے اس کی قبر بنتی ہے۔ اس کو مختصر کیجئے تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں جہاں کسی کی قبر ہے اس کے بدن کو مٹی وہاں کی لگی ہے۔ اگر کسی کی قبر سندھ میں ہے تو اس کے بدن کو مٹی سندھ کی لگی تھی۔ اگر کسی کی قبر پاکستان سے باہر ہے، اس کی ولادت چاہے پاکستان میں ہوئی ہو، لیکن اگر اس کی قبر کسی اور ملک میں بنتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے بدن کو مٹی اسی ملک اور سرزمین کی لگائی گئی جہاں پر اس کی قبر بنی۔ برادران ذی احتشام، یہ درگاہ صدیق ہے اور یہ ماہ صدیق ہے، لہذا آپ کی توجہ اگر ہم اس بات کو ذہن میں بٹھا لیں کہ جہاں جس کی قبر ہے وہیں سے اس کے بدن کو بنانے کے لیے، اس کے بدن کو اس کا گارا گوندنے کے لیے وہیں سے مٹی لی گئی۔ اگر یہ بات ہم نے ذہن میں بٹھا لی تو ذرا ابو بکر صدیق کی قبر کو دیکھے کہ وہ کہاں پر ہے۔ ابو بکر صدیق کی قبر کہاں ہے؟ ابو بکر صدیق کی قبر مصطفیٰ کے پڑوس میں ہے۔ یہ قبر آج بھی گواہی دیتی ہے، یہ قبر آج بھی بتاتی ہے، یہ قبر آج بھی سمجھاتی ہے کہ ابو بکر صدیق کا مصطفیٰ کریم سے تعلق فقط اس وقت نہ ہوا کہ جب میرے آقا نے اعلان نبوت کیا تو ابو بکر صدیق نے میرے آقا کا کلمہ پڑھا، تو کلمہ پڑھ کر یہ تعلق نہ بنا، بلکہ جب ابو بکر صدیق کی مٹی کو لیا جانا تھا تو اللہ رب العالمین نے ابو بکر صدیق کی مٹی لی ہے تو مصطفیٰ کے پڑوس سے لی ہے۔ چونکہ وقت کے دامن میں گنجائش نہیں، اس لیے میں تفصیل میں نہیں جانا چاہوں گا، بالاختصار یہ عرض کرتا ہوں اللہ رب العالمین نے زمین کے جس حصے سے کسی نبی کو بنانا ہو اس جگہ پر خالق کائنات اپنی مخصوص تجلیاں کرتا ہے، وہ مٹی اس لائق بن جاتی ہے کہ وہ نبی کے بدن کو لگ سکے، وہ آدم کے بدن کو لگ سکے، وہ نوح کے بدن کو لگ سکے، وہ ادریس کے بدن کو لگ سکے۔ وہ مٹی باقی زمین کے حصوں سے ممتاز ہو جاتی ہے، وہ مٹی نبی کے بدن کو لگنے کے لائق ہو جاتی ہے، تو پھر اگر اس مٹی سے اس نبی کا جب گارا گوندا جاتا ہے، کچھ حصہ مٹی کا بچ جاتا ہے، اللہ رب العالمین اس مٹی
بچی ہوئی سے اپنی مخلوق میں سے کسی اور کو بناتا ہے، جب اپنی مخلوق میں سے کسی کو نبی کی بچی ہوئی مٹی سے بناتا ہے، وہ مخلوق اپنے جیسی ساری مخلوق سے افضل اور اعلیٰ ہو جایا کرتی ہے۔ کھجور کے بارے میں احادیث طیبہ میں ملتا ہے، مفسرین کرام نے بھی ذکر کیا کہ کھجور کی تخلیق حضرت آدم علیہ السلام کو کے بدن سے جو مٹی بچی تو اس سے کھجور کے درخت کو بنایا گیا۔ حضرت آدم کی بچی ہوئی مٹی سے کھجور کا درخت بنا۔ یہ درخت سارے درختوں سے اعلیٰ، یہ درخت سارے درختوں سے افضل، یہ درخت سارے درختوں سے برتر اور بالا ہو گیا۔ برادران اسلام، بات غور کرنے کی ہے، آدم علیہ السلام کے بدن سے مٹی بچے، کھجور کا درخت بنے تو یہ درخت سارے درختوں سے اعلیٰ ہو جائے، سارے درختوں سے افضل ہو جائے، سارے درختوں سے برتر ہو جائے۔ تو بتائیے مصطفیٰ کے بدن سے مٹی بچے، ابوبکر صدیق بنے، تو ابوبکر صدیق کے مقام کا اندازہ کون کر سکتا ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اگر کھجور کا درخت درختوں میں اعلیٰ ہے، کھجور کا درخت درختوں میں افضل ہے، تو ابوبکر صدیق ایمان والوں میں اعلیٰ ہے، ابوبکر صدیق ایمان والوں میں افضل ہے۔ تو میرے بھائیوں، تاجدار صداقت سیدنا ابوبکر صدیق کی عظمتوں کی، رفعتوں کی، فضیلتوں کی کئی وجہ ہیں، ان میں سے اہم ترین وجہ یہ ہے ابوبکر صدیق کے بدن کو مٹی لگی ہے تو مصطفیٰ کی بچی ہوئی مٹی لگی ہے۔ اگر آپ جاگ رہے ہو تو ایک بار بآواز بلند کہیے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ ابوبکر صدیق کی عظمتوں کے کئی اسباب، لیکن بنیادی وجہ یہ ہے کہ ابوبکر صدیق کے بدن کو مٹی وہ لگی کہ مصطفیٰ کریم کے خمیر، مصطفیٰ کریم کے لیے جو مٹی طے کی گئی تھی، اس مٹی سے جو مٹی بچ گئی اس سے ابوبکر صدیق کو بنایا گیا۔ جب اس مٹی سے ابوبکر صدیق بنتے ہیں، ابوبکر صدیق افضل بھی ہو جاتے ہیں، اعلیٰ بھی ہو جاتے ہیں۔ برادران اسلام، گفتگو کو ختم کرنے سے قبل آپ کی انتہائی توجہ ابوبکر صدیق کی عزتیں، ابوبکر صدیق کی عظمتیں، ابوبکر صدیق کی رفعتیں، ان میں اہم سبب یہ ہے کہ ابوبکر صدیق کے بدن کو مصطفیٰ کے بدن سے بچی ہوئی مٹی لگی۔ تو مجھے بتائیے، اگر کسی کو مصطفیٰ کے بدن سے بچی ہوئی مٹی سے نہیں، مصطفیٰ کے بدن کے حصے سے، مصطفیٰ کے بدن کے ٹکڑے سے، مصطفیٰ کے بدن کے اجزاء سے اگر کسی کو بنایا جاتا ہے تو اس کی عظمتوں کا اندازہ کون کر سکتا ہے؟ ابوبکر صدیق افضل، ابوبکر صدیق اعلیٰ، ابوبکر صدیق ارفع۔ کیوں؟ اس لیے کہ مٹی لگی ہے مصطفیٰ کی بچی ہوئی، مٹی لگی ہے مصطفیٰ کی بچی ہوئی۔ ارے میرے بھائیوں، مصطفیٰ کی بچی ہوئی مٹی ارفع کر دے، اعلیٰ کر دے، افضل کر دے تو مصطفیٰ کے جگر کے ٹکڑے سے جو بنے، مصطفیٰ کے بدن کے حصے سے جو بنے، مصطفیٰ کے بدن کے اجزاء سے جو بنے، ان کی عزتوں کا، رفعتوں کا، عظمتوں کا، درجات کا، مقامات کا اندازہ کون کر سکتا ہے؟ اور میں آپ کی توجہ چاہوں گا، گفتگو کو میں انتہائی اختصار سے کر رہا ہوں۔ اگر کوئی شخص اس ہستی کے دفاع کے لیے اٹھتا ہے جو مصطفیٰ کے بدن سے
بچی ہوئی مٹی سے بنا تو ہم اسے سنی کہتے ہیں، ہم اسے سنی کہتے ہیں، ہم اسے سنیوں کا شہنشاہ کہتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس ہستی کے دفاع کے لیے اٹھ رہا ہے، اس ہستی کے دفاع کے لیے کھڑا ہو رہا ہے کہ جس ہستی کا بدن مصطفیٰ کی بچی ہوئی مٹی سے بنا۔ اگر وہی شخصیت، وہی شخص اٹھ کر اس ہستی کا دفاع کرے جو مصطفیٰ کی بچی ہوئی مٹی سے نہیں، مصطفیٰ کی بچی ہوئی مٹی سے نہیں، مصطفیٰ کے بدن سے، مصطفیٰ کے جگر کے ٹکڑے سے، مصطفیٰ کے بدن کے حصے سے جن کو بنایا گیا، اگر وہ ہستی اٹھ کر، وہ شخصیت اٹھ کر اگر اس ہستی کا دفاع کرتی ہے تو اب اگر ہمارے نزدیک متنازع ہو جاتی ہے تو ہمیں اپنے گریبان میں جھانکنا پڑے گا۔ حضرت قبلہ زیدی صاحب فرما رہے کہ ان کا گریبان ہے ہی نہیں، اور بنیادی طور پہ بات بھی یہی ہے۔ سنی بھائیوں، بات قابل غور ہے۔ اگر امیر اہل سنت، امیر مرکزی جماعت اہل سنت، چشم و چراغ قادریت، حضور قبلہ پیر طریقت رہبر شریعت میاں عبد الخالق قادری صاحب اس ہستی کا دفاع کرے، اس ہستی کی شان بیان کرے، اس ہستی کی عزتوں اور عظمتوں کی بات کرے جو مصطفیٰ کی مٹی سے بچی ہوئی مٹی سے بنے ہیں، تو یہ امیر اہل سنت۔ اگر حضور حجت الاسلام گنجیر خان امام اہل سنت قبلہ پیر سید محمد عرفان شاہ صاحب مشہدی تاجدار صداقت کا دفاع کرے، یہ دفاع کسی سے کچھ لینے کے لیے نہیں ہے، کسی سے سنیت کا سرٹیفکیٹ لینے کے لیے نہیں، جن کے اپنے سرٹیفکیٹ جعلی ہیں، جن کی اپنی ڈگریاں جعلی ہیں، وہ دوسروں کو کون سی ڈگری دیں گے، وہ کون سی اسٹیمپ لگائیں گے، جو خود کاپی کر کے پاس ہونے والے ہیں، چیٹنگ کر کے پاس ہونے والے ہیں۔ یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے، یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے، لیکن ہم انصاف کی بات کرتے ہیں اور انصاف کا تقاضا کرتے ہیں۔ اگر امیر اہل سنت اور سستے کی بات کریں جن کے وجود باوجود کو، جن کے وجود مسعود کو مصطفیٰ کی بچی ہوئی مٹی سے بنایا گیا، تو یہ امیر اہل سنت کہلائے۔ اگر امام حجت الاسلام اس ہستی کی بات کرتے ہیں کہ جن کے وجود باوجود کو مصطفیٰ کی بچی ہوئی مٹی سے بنایا گیا، تو یہ سنیوں کے شہنشاہ کہلاتے ہیں۔ سنی بھائیوں، جن کا گریبان ہے، لیکن میں زیدی صاحب کی بات کرتا ہوں، جن کا گریبان نہیں ہے ہم ان کی بات نہیں کرتے، جن کا گریبان ہے ہم ان سے بات کرتے ہیں۔ اگر مصطفیٰ کی بچی ہوئی مٹی سے بننے والے شخص کا دفاع سنیت ہے تو مصطفیٰ کی لخت جگر کا دفاع اہل سنیت ہے۔ اللہ کریم سے دعا ہے اللہ رب العالمین اس آستانے کا فیض تا قیام قیامت جاری رکھے، ہمیں حضور حجت الاسلام اور حضور امیر اہل سنت کے زیر سایہ دنیا میں رکھے، آخرت میں رکھے، اور جو مصطفیٰ کی بچی ہوئی مٹی سے بنے اللہ رب العالمین ان کی محبت میں زندہ رکھے، انہی کی محبت میں مارے، انہی کی محبت میں اٹھائے، اور جو مصطفیٰ کے بدن کے ٹکڑے ہیں، مصطفیٰ کے بدن کے اجزاء ہیں، اللہ رب العالمین ہمیں ان کی غلامی، ان کے غلاموں کے غلامی میں اللہ زندہ رکھے، اسی پر مارے، اور ان نادانوں کو اللہ کریم حیا عطا فرمائے، عقل عطا فرمائے، سمجھ عطا فرمائے، کہ جن کو انصاف کرنے کا کچھ پتہ نہیں، کچھ خبر نہیں، ان کو درجات کا کوئی اندازہ نہیں،
گھر گھر کے مراتب نہ کنی زندگی وما ریا الا البلاء۔ کیا مقدر ہے صدیق و فاروق کے جن کا گھر رحمتوں کے خزینے میں ہے، اور سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام۔ یہ تھے موقع کے اہل سنت حضرت علامہ مفتی محمد چمن زمان نجم القادری۔ اب میں ملتمس ہوں پیغام کے لیے پنجاب سے تشریف لائے ہوئے ہمارے معزز مہمان ناظم اعلیٰ مرکزی جماعت اہل سنت پنجاب حضرت پیر طریقت سید ضمیر الحسن شاہ صاحب مشہدی کہ وہ تشریف لائیں اور آج کی اس کانفرنس سے اپنا پیغام ارشاد فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد المصطفیٰ وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ گرامی قدر سامعین و حاضرین، عظیم الشان فقید المثال حافظ الملت کانفرنس جو کہ اپنے یہ نشست اختتامی لمحات کی طرف ہے، اور مجھ سے قبل کئی علماء و مشائخ کے بیانات آپ سن چکے ہیں، اور آخری خطاب صرف 1-2 منٹ کے بعد شروع ہو جائے گا، اور وہ بھی پیغامی ہوگا۔ تو میں صرف اتنی بات کروں گا، چونکہ امیر اہل سنت آفتاب قادریت حضرت پیر سائیں میاں محمد عبدالخالق صاحب پیر برچوندی شریف امیر مرکزی جماعت اہل سنت پاکستان، اور حضور حجت الاسلام گنج عرفان پیر سید محمد عرفان شاہ صاحب مشہدی موسوی کاظمی دعوت برکات ملالیہ ناظم اعلیٰ مرکزی جماعت اہل سنت پاکستان آپ تشریف فرما ہیں، تو آپ کی ہی گفتگو سنیں گے۔ میں صرف اتنی بات جماعت کے حوالے سے ایک پیغام آپ کے سامنے بیان کروں گا کہ حضرت امیر صاحب قبلہ تشریف فرما ہے، ناظم اعلیٰ صاحب قبلہ تشریف فرما ہے، اور یہ وہ قیادت ہے کہ جو قیادت الحمدللہ قائد ملت اسلامیہ حضرت امام شاہ احمد نورانی صدیقی رحمت اللہ علیہ آپ نے ہمیں عطا فرمائی۔ یہ جو قیادت آپ کے سامنے بیٹھی ہوئی ہے، حضرت امیر اہل سنت کی صورت میں، حضور حجت الاسلام کی صورت میں، یہ قیادت ہمیں قائد اہل سنت نے عطا فرمائی، اور اس آستانہ اس خانقاہ قادریہ پر بیٹھے ہوئے یہ ہزاروں عشاقان مصطفیٰ یہ بات وہ نصیب فرمانے کہ یہ وہ عظیم قیادت ہے کہ جس قیادت نے ملک میں جو بھی فتنہ اٹھا، چاہے مصطفیٰ کریم کی عزت و نموس کا فتنہ اٹھا، تو ہماری قیادت نے اس فتنے کی سرکوبی کی۔ اگر وہ فتنہ ازواج مطہرات کی عزت کا اٹھا تو اس قیادت نے اس فتنے کی سرکوبی کی۔ آل رسول اہل بیت رسول کی عزت و تکریم کا فتنہ اٹھا تو اس قیادت نے اس کی سرکوبی کی۔ صحابہ پاک علیہم رضوان کی عزت و تکریم کا فتنہ اٹھا تو اس قیادت نے سرکوبی کی۔ صحابہ پاک حتیٰ کہ حضرت امیر اہل سنت کی قیادت میں حضور حجت الاسلام نے صحابہ پاک میں حضرت
کہ جیسے اس قیادت نے ہر فتنے کا دفاع کیا، اسی قیادت کے زیر سایہ ہم گستاخ زہرا خاتون جنت کے گستاخی والے فتنے کا بھی دفاع کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے انشاءاللہ تعالی العزیز۔ اور یہی مرکزی جماعت اہل سنت کی قیادت کا پیغام ہے، یہ مرکزی جماعت اہل سنت کی قیادت کا پیغام ہے کہ مرکزی جماعت اہل سنت چاہے نبی کی آل کی عزت کا معاملہ ہو، اصحاب کی عزت کا معاملہ ہو، ہر فتنے کو اگر نکیل ڈالی ہے تو اس عظیم قیادت نے ڈالی ہے جو مرکزی جماعت اہل سنت کی قیادت ہے۔ تو تفصیلاً بات کرنے کا وقت نہیں، تفصیلاً بھی بات کرتا، لیکن حضرت امیر اہل سنت آپ تشریف فرما ہے، ہاتھ جوڑ کر سید بھی ہوں، ہاتھ جوڑ کر یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کوہ وفا ہے، کوہ استقامت ہے، آپ کی استقامت سے یہ پوری جماعت کھڑی ہے۔ لوگ مطالبے کرتے ہیں کہ ہمیں محبوب لیڈر چاہیے، آپ سے اور حضور جب اسلام سے بڑھ کر ہمارے لیے کوئی محبوب نہیں ہے۔ ہم وہ تویسے نہیں جو روز محبوب بدلتی ہے، ہمارے محبوب آپ ہیں۔ جب تک اللہ آپ کو زندگی دے، اللہ آپ کو شیخ دے، مرکزی جماعت اہل سنت کے سر پر اللہ آپ کا سایہ سلامت رکھے، جب تک آپ ہیں مرکزی جماعت کی قیادت آپ ہے۔ کیا پنچولی شریف کی اس عظیم درگاہ پر حافظ ملت کے روزے کے سائے میں بیٹھ کر یہ عہد کرتی ہے کہ ہمیں اگر محبوب قیادت چاہیے تو حجت الاسلام امیر اہل سنت چاہیے۔ اہل سنت، قائدین اہل سنت، حضور امیر اہل سنت، حضور ناظم اعلی حجت الاسلام زندہ باد۔ ہاتھ اٹھا کر عہد کرے اس قیادت کے علاوہ ہمیں کوئی قیادت محبوب نہیں، یہی محبوب قیادت ہے جو امام نورانی ہے، ہمیں عطا فرمائی ہے، جو امام نورانی کی نشانی ہے۔ 3000 کی سورہ میں ہمیں یہ قیادت عطا فرمائی ہے۔ تمہیں پہنچ جاؤ، جا کے کہیں تمہیں محبوب ملتے ہیں تو لے لو، یہ مرکزی جماعت اہل سنت کی عظیم قیادت ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، آستانہ عالیہ پنچولی شریف، حضور امیر اہل سنت۔ ماشاءاللہ بہت خوبصورت پیغام جناب ناظم اعلیٰ مرکزی جماعت اہل سنت پنجاب حضرت پیر سید ضمیر الحسن مشہدی ارشاد فرما رہے تھے، اور آپ سب ادھر سے بھی ادھر سے بھی ہم اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ حضور حجت الاسلام کل بھی ہمارے محبوب تھے، آج بھی ہمارے محبوب ہیں۔ وہ دفاع صحابہ کی بات کرتے تھے تو بھی ہمارے محبوب تھے، آج اگر وہ ناموس اہل بیت کی بات کرتے ہیں تو بھی ہمارے سر کا تاج ہیں۔ ہاتھ ہلا کر دونوں ہاتھ اٹھا کر تائید فرمائے، دونوں ہاتھ اٹھا کر تائید فرمائے۔ حضور حجت الاسلام۔ میں صرف 2 شعر پڑھ کے حضرت کو دعوت خطاب دوں گا۔ دعوت خطاب ضمیر الحسن شاہ صاحب نے دے دی ہے۔ اس کی گفتار میں عکس قرآن، اس کے کردار میں نور عرفان، اس پہ سایہ ہے شاہ جیلا، یہ جو فرزانہ مصطفیٰ ہے۔ خطاب کے لیے درخواست گزار ہوں
ناظم اعلیٰ مرکزی جماعت اہل سنت پاکستان، ترجمان عقائد اہل سنت حضرت پیر سید محمد عرفان شاہ مشہدی، زوردار نعرہ لگائے دونوں ہاتھ بلند کر کے، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ الحمد لله الذي لا مانع لحكمه ولا ناقض لقضائه، والصلاة والسلام على سيد أنبيائه وسند أوليائه وأحبابه المعارضين لأعدائه، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله، صدق الله العلي العظيم۔ الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب۔ برادران اسلام، درگاہ عالیہ برچوڑی شریف سالانہ حافظ ملت کانفرنس جو برچوڑی شریف کے قادری نقشبندی نسبت کے حامل اللہ کے صالح بندوں، اللہ کے ولیوں کی درگاہ شریف ہے، اور ان کی یاد میں حضرت اعلیٰ حافظ ملت نور اللہ مرکزہ وقدس سرہ العزیز، ان کی یاد میں یہ عظیم کانفرنس منعقد ہوتی ہے، اور آج کی کانفرنس اللہ تعالیٰ جل شانہ و عز اسمہ کی رحمتوں کے سائے میں اور نور کی برسات کئی گھنٹے تک میں آپ کی خدمت میں اپنے امیر صاحب کے ساتھ بیٹھ کر پروگرام سنا ہے۔ آپ یقین کریں، آپ کو بھی یقیناً بہت ہی برکت حاصل ہوئی، لیکن میں نے جتنے بھی علماء کرام ان کی تقریروں سے یہ محسوس کیا کہ حافظ ملت کی پوری توجہ اس کانفرنس میں ہے، اور کلام اور اس کی تاثیر اور انداز بیان سب ایسا ہے۔ خاص طور پر ہمارے بہت ہی اعلیٰ سلسلہ کے خطیب اور عالم علامہ ابن علامہ حضرت مفتی مظہر مختار صاحب متضل اللہ صحت و سلامتی کے ساتھ ان کو دراز عمر عطا ان کے فیض و برکات سے مستفید ہوتے رہیں، انداز بیان بھی اور مضمون بھی
بڑی بڑی حکمتیں، بڑی ندرتیں، بہت کچھ کمال کی باتیں میں نے سنائی. آنکھوں کا بھی وضو ہو گیا اور دل کو بھی جلا دیا. اللہ انہیں سلامت رکھا. لیکن حقیقی طور پر اگر دیکھیں تو ڈاکٹر سید قمر علی زیدی صاحب اور مفتی صاحب احمد پور شکیہ سے مفتی محمد محسن صاحب فیضی، حضرت مفتی اعظم پاکستان مفتی چمن زمان صاحب نیز القادری، ایک عالم دین نے قرآن و سنت کی روشنی اور پھر دل کی زبان سے انہوں نے سنایا ہے. اور الحمدللہ دل والوں نے دل کے کانوں سے بھی سنا ہے. اور میں سمجھتا ہوں یہ خاص فیض ہے حضرت حافظ بن حسن. اصلی ضیافت نہیں ہوتی، فکری اعتقادی. اور کیوں نہ ہو آپ کے فیضان کے زندہ وارث بھی اور قاسم بھی ہمارے امیر، میرے امیر قائد اہل سنت، امیر اہل سنت اور حقیقی مجاہد اسلام. میں اس کا گواہ بارہا بیان کر چکا ہوں کہ کس طرح مجاہدہ کرتے ہیں وہ دین اسلام کے لیے اور جماعت کے لیے. حضرت قبلہ صاحبزادہ الحافظ میاں محمد عبد الخالق صاحب القادری، سجادہ نشین دربار عالیہ، خانقاہ عالیہ، آستانہ عالیہ برکینی شریف اور امیر مرکزی جماعت اہل سنت پاکستان اور جماعت علماء برکینی شریف، ان کے سرپرست اعلیٰ اور حضرت حافظ ملت رحمت اللہ علیہ کے فیضان کے وارث و قاسم. گرامی قدر حضرات، آپ کی موجودگی میں محفل کا رنگ نہایت روحانی اور نورانی. اللہ تعالیٰ یہ رحمت سلامت. محترم حضرات، حضرت مفتی مولانا مختار صاحب، ان کی تقریر نے بڑا لطف دیا، لیکن مفتی چمن زمان صاحب کی تقریر سے مجھے تھوڑا ڈر بھی لگا. ڈر اس لیے لگا، انہوں نے فرمایا اللہ کے نبی جو ہے وہ جس ان کا بشری جو لباس ہے، مکی کو نہیں کہتا میں، ہے ترجمہ ہی مکی کا جو انہوں نے کیا ہے، کہنا غلط نہیں ہے لیکن میں ذوق کے مطابق نہیں کہہ رہا ہوں. بشری لباس اس سے جو بچی ہوئی ہوتی ہے کوئی چیز، تو اس سے وہ اس طینت سے بھئی جو وجود بنے. انہوں نے فرما دیا اور کئی مرتبہ فرمایا. مجھے ڈر لگتا ہے، مجھے دنیا اس کے باوجود ڈر لگتا ہے. کیوں؟ کہ بھائی حضرت سیدنا و مولانا ہماری جان ہے سیدنا ابو بکر صدیق یار غار، ان کو فاروق اعظم کو آپ اسی طینت سے ثابت کر رہے ہیں. نہ آپ کو ڈر لگ رہا ہے، نہ سننے والے کو ڈر لگ رہا ہے. اور حضور فرمائے میں اور علی ایک طینت سے ہیں. آپ کافر ہو، آپ فلان ہو، آپ مثلیت ثابت کر رہے ہو، ختم نبوت کی مہریں پہ ہو رہے ہو، یہ کر رہے ہو. بھائی ایک بات آپ پیار سے سنتے ہو، کسی کو ایک بات نہیں کہوں گی، قرآن پاک کی آیت پڑھی ہوں،
اعتراض کسی ہوگا؟ اچھا حضرت ابو بکر صدیق اس طینت سے ہوں تو خوش ہے نا؟ مبارک ہو آپ کو، ہمیں بھی مبارک ہو۔ حضرت فاروق اعظم اس طینت سے ہوں تو آپ خوش ہیں؟ بھائی یہ مفسرین کے اقوال مبارکہ ہیں جو انہوں نے پیش کیے، اور یہ حدیث مبارکہ ہے کہ طینت کی تو بات ہی بعد میں، ابھی طینت کا بشری وجود کا ابھی موقع آیا نہیں، اس سے 1000 سال پہلے میرا علی رب کے حضور میں موجود ہے۔ صحابہ کتاب میرے پاس ہے، امام احمد بن حنبل کی کتاب ہوتی ہے، آپ نے مرتب فرمائی جی، اور اس کے اندر یہ روایت موجود ہے، پڑھ دی ہم نے، اور اس کے راوی پتہ ہے کون ہے؟ حضرت سلمان فارسی، جانتے ہیں سلمان فارسی کو؟ ان کا ترجمہ شروع کر دوں گا نہیں، ایک نور سے ہیں اور بشریت اور طینت اور ان چیزوں سے بہت پہلے، 1000 سال پہلے۔ کیا وجہ ہے یار کہ آپ نعرے بھی لگائیں، بیان کریں، مفتی صاحب کو بھی نہ جھڑکیں، کچھ بھی نہ کہیں؟ یہ طینت، اور میں لطف کی بات اور بتاؤں آپ کو، یہ صرف انبیاء کی بات نہیں، ہمارے پیر ہیں نقشبندی طریقت میں مجدد الفسانی شیخ احمد سرندی، وہ فرماتے ہیں میں طینت محمد پر ہوں، میں رسالت محمد پر ہوں، ذات ایمان ربانی اٹھا کر دیکھو وہ تو ولی ہے۔ تو ایک اللہ کا ولی طینت محمدیہ پر ہو تو سب کو قبول ہے، اور جو ولیوں کا بادشاہ ہے اور سارے مومنوں کا مولا ہے، اگر وہ طینت محمد اور نور محمدی ان کا خلق ہو ایک ساتھ، اس پر لوگوں کو دورے کیوں پڑتے ہیں؟ بس یہ وجہ خدا کے بندو، زیادتی ہو رہی، یہ زیادتی ہے۔ آپ قادری ہیں، یہ قادریہ سلسلے کی یہ درگاہ شریف ہے، اور قادریوں کا آخری پیر یعنی اللہ کے رسول کے قدموں سے واصل ہونے کے لیے آخری ہمارا جو مرشد ہے قادریہ میں، قدرہ اٹھا کے دیکھیں، مولا علی شیر خدا کرم اللہ، آپ کو آپ کے مرشد سے اتنا دور لے جانے کی جو سازش ہو رہی ہے، آپ اس سے متاثر ہو جاتے ہیں۔ مجھے ایک دوست کہنے لگے بس آپ کے بارے میں افواہیں بڑی ہیں، میں نے کہا افواہیں کیا ہیں؟ کوئی اخلاقی پرچہ ہے؟ معاذ اللہ، اللہ بچائے۔ کس بات سے افواہیں، کس بات کی؟ کہ ہم کہتے ہیں کہ اللہ کے حبیب کا فرمان ہے میں اور علی ایک نور سے ہیں، اور اب اس قسم کی افواہیں پھیلاتے ہیں، کہتے ہیں جی حضور تو اللہ کے نور سے ہیں، وہ ثانی ہو گئے، ان کے نور سارا اللہ کا ہی ہے، لیکن یاد رکھو نور جو حصی ہے نا، اللہ کا نور حصی نہیں ہے، اللہ کا نور حصی نہیں ہے، اور جو نور مخلوق ہے وہ حصی ہے۔ نور محمدی بھی حصی ہے، حالانکہ ہمارے اس دور کے ہمارے جو کراچی میں مفتی اعظم رہتے ہیں، ان کا ملجا و ماوا شیخ الحدیث جن کے وہ حوالے دیتے ہیں، اس نے اپنی شرح کتاب مسلم شریف کی جو لکھی اس میں تسلیم کیا کہ اللہ کے رسول کے نور حصی ہونے کی مجھے تو کوئی دلیل نہیں ملی، حتیٰ کہ مناظروں میں بے ایمانوں نے مولوی
شرح مسلم اٹھا کر کہا کہ آپ کو سب سے بڑا شیخ الحدیث جس پر آپ کا مفتی اعظم بھی اعتماد کرتا ہے، وہ تو لکھ رہا ہے کہ نور اسی کی دلیل نہیں، رام مرانے کر کر دیکھتے ہیں، یہ مقدر ریکارڈ پر ہے۔ میں نے کہا ان کو دلیل ملی کس کی ہے؟ نہ نور اسی کی کوئی دلیل ہے، نہ پورا قبضہ داڑھی ہونے کی وجود کی کوئی دلیل ہے ان کے پاس۔ کہتے ہمیں نہیں ملی۔ بالکل تسلیم کیا، قبضہ داڑھی کی ہمیں کوئی دلیل نہیں ملی، حضور کے نور حصی ہونے کی ہمیں کوئی دلیل نہیں ملی۔ یعنی جس طرح دیوبندی لوگ کہہ دیتے ہیں نور ہدایت مانتے ہیں لیکن ہم خلقتاً نور نہیں مانتے آپ کو، وہ بات کر رہے ہیں کہ نور حصی ہونے کی ہمیں دلیل نہیں ملی۔ تو میں نے کہا تمہیں نہیں ملی، ان کو تو ملی ہوئی ہے، یہ تو حضور کو نور مانتے ہیں، اس پہ مناظرے کر رہے ہیں۔ تو خدا کے بندے تمہیں دلیل نہیں ملی، پہلی کس کی کہ حضور نور حصی ہیں، دوسری کہ قبضہ داڑھی واجب ہے، اس کی ہمیں دلیل نہیں ملی، جو واجب کے لیے دلیل چاہیے وہ دلیل ہے نہیں اس کی مثبت۔ میں نے کہا اچھا تمہیں نہیں ملی، آپ کو نہیں ملی تو کیا کریں؟ ان کے شاگرد مفتی اعظم نے یہ کہہ دیا کہ یزید مجرم ہے، ملزم نہیں، ملزم نہیں، یزید مجرم ہے، سارے ہیں کربلا کا۔ انہوں نے جناب میڈیا پر بیٹھ کر کہہ دیا کہ یزید کے مجرم ہونے کی ہمیں کوئی دلیل نہیں ملی۔ تو میں نے کہا جب دلیلیں آپ کو ملتی نہیں تو کون گدھا آپ کو مفتی اعظم کہہ دیتا ہے؟ نہیں ملتی دلیلیں تو ہم سے رابطہ کرو، ہم دلیلیں پیش کریں گے اور کر رہے ہیں۔ میں نے عملاً مقدموں سے دیوبندیوں سے مسئلہ نور پر، حصی نور پر ایک جگہ نہیں 5 جگہ مناظرے کیے ہیں، اور وہ بھی جنگل میں نہیں کیے۔ میرے مناظرے میں جو غیر مقلدوں سے میں نے کیا، استاد الکل حضرت علامہ تامن غزالی پورے مناظرے کے دوران میرے ساتھ موجود تھے، بڑے بڑے شیوخ الحدیث موجود تھے، اور میں نے ان کو جو بھی اس لیے کیا تھا آپ کی موجودگی میں مجھے اندازہ ہو جائے کہ دلائل کی ترتیب اور جو بات ہم کر رہے ہیں وہ درست ہے یا نہیں۔ توجہ ہے آپ؟ اور بہت سے علماء اکرام مدرسین موجود تھے جن کی موجودگی میں یہ بات کی میں نے، اور ایک جگہ نہیں کہ 5 جگہ کی ہے۔ جب آپ کو دلیل ہی نہیں ملتی، ٹھیک ہے، تو آپ کس بات کے ذمہ دار ہو؟ ایسے عبدے ڈرائیور جس گاڑی کے ہوں گے وہ کھڈے میں گرائیں گے اس کو۔ لہذا اہل سنت و جماعت یہ فیوز برف والے مفتی اور محققوں کو نہیں مانتے، یہ ان کو مانتے ہیں جن کے دل کی بتی بھی جل رہی ہے اور روشنی ان کو آ رہی ہے۔ آپ کو کس نے کہا کہ یہ آپ سارا ڈرامہ رچائیں اور ایسی باتیں کیا کریں؟ آپ ہٹ جائیں، آپ سے نہیں ہو سکتا۔ الحمدللہ اہل سنت و جماعت کوئی لاوارث لوگ نہیں ہیں، ہمارے مولا ہیں، ہمارے غوث پاک ہیں، ہمارے پیر مرشد ہیں، ہمارے سائیں ہیں، ہم کوئی آوارہ گھوڑے نہیں ہیں۔ آپ ہم کو کبھی ادھر لے جاؤ کبھی ادھر لے جاؤ، ایسا نہیں ہے۔ آپ کو دلیل نہ ملے تو ان سے پوچھو، ہاں دلیل پیش کریں، لیکن آپ کو ٹائم ہی کہاں ہے؟ آپ تو سود حلال کرنے پر چڑھے ہوئے ہیں۔ وہاں سے ٹائم ملے گا آپ کو، بینکوں سے تو آپ کوئی مسئلہ کریں گے نا۔ میں نے کہا اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی تو نور کے قصیدے لکھ رہے ہیں، اور پھر نور مستقل مسئلہ نور پر آپ کی تصریح موجود ہے، تحقیق موجود ہے، اور آپ سرٹیفکیٹ جاری کر رہے ہیں جناب یہ بریلوی نہیں رہے، یہ یوں نہیں رہے۔ میں نے کہا بریلوی بھی ہم نے کہا کہ نہیں ہے، ہم آپ نے تو سر عام بیٹھ کر کہہ دیا کہ بریلوی تو مسلم کی نہیں ہے۔
میں نے کہا تو پھر تنظیم المدارس تو بریلویت کی بنیاد پر بنی ہے، آپ چنے چاٹ بیچ رہے ہیں وہاں بیٹھ کر۔ تنظیم المدارس اہل سنت آگے لکھا ہوتا ہے بریلوی، وفاق المدارس دیوبندی باقاعدہ دیوبندی لکھا ہوتا ہے، سلطان المدارس یا ممتاز المدارس آگے شیعہ لکھا ہوتا ہے، وفاق المدارس سلفیہ اہل حدیث آگے لکھا ہوتا ہے۔ تو جب آپ بریلوی نہیں ہو تو اس طرح اس تنظیم کا صدر بن گئے، یہ تو بریلویت کی بنیاد ہے۔ اور شرارتیں کرنے سے باز ہی نہیں آتی۔ گرامی قدر حضرات، بہت سی باتیں ہیں لیکن ٹائم کم ہے اور میں وہ سب نہیں کرتا، میں صرف آپ سے یہ بات عرض کرتا ہوں، الحمدللہ ہم اہل سنت و جماعت حنفی ہیں اور بریلوی بہی مانا، میں جو بندہ آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، میرے خاندان کے، میرے ابا بھی، میرے ماموں بھی، میرے خالو بھی، میرے سسر بھی، 10 ایسے رشتے والے میرے بزرگ ہیں جو بریلی شریف سے دورہ حدیث پڑھ کے آئے، اور یہ میں سینکڑوں مرتبہ کہہ چکا ہوں۔ آپ کے ابا تو دیوبندی تھے اور آپ نے ایک تو بہل لگا لی، سراغ لگا کے، تو آپ جناب صدارت، اور اہل سنت و جماعت کی تنظیموں کا کیا رونا رو کہ جہاں گھس بیٹھیے آ کر نہ صرف ممبر بن جاتے ہیں بلکہ صدر بن جاتے ہیں۔ اور خدا کے بندو، جب آپ بریلوی نہیں ہو تو بریلی کی بنیاد پر، بریلوی کی بنیاد پر تنظیم المدارس کی سرحد چلتی ہے، کس طرح اس ادارے کے سربراہ بنے بیٹھے ہو جبکہ آپ ہو ہی نہیں؟ خود کہہ رہے ہو کہ نہیں ہم، میں نے کہا ہمیں یقین ہے نہیں ہے، جتنا ہمیں یقین ہے اتنا تو کسی کو پتہ ہی نہیں۔ ہاں ہمارے سامنے آپ کہتے رہے کہ ہم تو ان کی پابندی نہیں، اس لیے یہ الجھنیں پیدا ہوتی ہیں۔ کیوں؟ حضرت خاتون جنت پاک کے بارے میں اللہ حضرت نور بنتے نور زوجے نور امے نور۔ ایک آدمی مجھے کہنے لگا ہمیں تو یہ شعر ہی نہیں ملتا۔ میں نے کہا آپ کو پتہ ہے کیا درک بخشش کا تیسرا حصہ بھی ہے؟ کیونکہ ہمیں تو پتہ نہیں۔ میں نے کہا پہلے پتہ کریں گے یار، آپ بزرگ میں بنے پھرتے ہیں، ہمارے پاس وہ تیسرا حصہ بھی ہے۔ کیوں؟ کہ اس پر جب اعتراضات آئے تھے تو جواب ہم نے دیے، اس پر بھی مناظرہ کیا ہم نے۔ ہاں تو جب آپ کو پتہ ہی نہیں کسی بات کا تو آپ ایسے کہتے ہو۔ اعلیٰ حضرت یہ فرما رہے ہیں کہ اللہ کے حبیب نور ہیں، ان کی بیٹی سیدہ پاک نور ہیں، اور سیدہ پاک کے شوہر نور ہیں، سیدہ پاک کے بیٹے کے بیٹے۔ یہ الگ سی چیز ہے، اور یہ جو ابھی زیدی صاحب پڑھ رہے ہیں وہ تو ان 2 حصوں میں موجود ہے۔ پہلی نسل پاک میں ہے بچہ بچہ دور، اور ان کو دلیل نہیں ملی، ابھی تک بھی نہیں ملی اور ملے گی بھی نہیں۔ کیوں؟ کہ جو نور کے منکر ہوں ان کو نور کیسے مل سکتے ہیں؟ نہیں ملتا، تو ایجنٹی کرنے آئے ہیں کسی اور کی۔ لیکن ہمارے بزرگ حضرت محدث اعظم پاکستان مولانا ابوالفضل محمد سردار احمد رحمۃ اللہ تعالی آپ کے قصیدے میں سید ایوب علی رضوی صاحب انہوں نے لکھا تھا، کہاں ہے دشمنان دین ناکوں سے چلے چاہتے کہ ناکوں پر ہے قبضہ جا بجا سردار احمد کا۔ ناکوں پر ہم بیٹھے ہیں نا، آپ نقب لگا کے جائیں گے کدھر؟ ہاں لمحہ بلمحہ گرفت میں ہیں آپ، اور فتوے دینے کا بڑا شوق تھا۔ ابھی تو ہم نے جواب بھی شروع نہیں کیا کہ دل دل میں پھنس گئے لوگ، روزہ سے توبہ کا مطالبہ کرتے ہیں اور چھیڑوں سجدوں سے وقت بتے جائیں گے تمہیں۔ ہاں اور ہم نے کس کی جنازہ پڑھی، کس کی فاتح پڑھی، کس کی ابتدا میں نماز ادا کی؟
ہمارے لوگوں سے یہ بات کرتے ہیں ہم معصوم نہیں ہیں، معصوم شرعی نہیں ہیں، لیکن واللہ العظیم 25 دفعہ حرمین کے سفر میں بھی ہم نے کسی باقی کی ابتدا میں ایک نماز شاملہ کی ادا نہیں کی۔ اور تم کس منحوس آدمی کے پیچھے ہاتھ مانگ کر کھڑے ہو جس کا دادا خیر محمد جلندری اس نے رشید ابن رشید پر دستخط کیے ہیں، رسوائے زمانہ کتاب، گورنر مغربی پاکستان ملک امیر محمد خان نے اس کتاب پر پابند کیا اور ابو یزید کو کوڑے لگوائے۔ یہ وہ صفاق ترین مصنف ہے جس نے اس کتاب کے ٹائٹل پر لکھا اللہم صلی علی یزید، اور آپ ایسے لوگوں کے پیچھے اقتدا کر رہے ہیں۔ آپ اپنی فکر کیجئے اور ہماری فکر آپ کو نہیں ہونی چاہیے، اس لیے کہ ہمارے مرشد پاک ہیں حضور غوث الثقلین، میں سن کو میں، اور جو آپ کی کتابیں جانتا ہے پڑھتا ہے آپ کو خدمات ملتا ہے، اس میں اور کوئی عملی غلطی کوتاہی ہو سکتی ہے، لیکن وہ نہ ناسوی ہوتا ہے اور نہ رافضی ہوتا ہے، کیونکہ بالکل آپ نے اس مسئلے کو واضح کر دیا۔ ان کے جو شجرے لکھے ہیں نا اپنے رافضیوں کو پڑھ کے دیکھیں، 14 نسبتوں سے ان کو یہودیوں کا چربا حضرت غوث نے لکھا، ایسی باتیں کرنا، نہ کچھ پڑھنا نہ کچھ کرنا، سازشیں ڈھونڈتے رہنا، ہلبکنا ایسی باتیں سے۔ اور پھر ہمارے بولے والے کہتے ہیں سنی بھائی آج بھی کوئی بزرگ آئے تھے آپ کس لیے اللہ نے حکم دی ہوئی ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالہ تصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ جب اللہ کہہ رہے ہیں تو پوچھنے کا کیا مطلب ہے؟ مرکزی جماعت اہل سنت عقائد کی سب سے بڑی عدالت ہے، یہ خود بگڑے یہ دور کی بات ہے، ارے یہ تو عقائد صحیح کرنے والی جماعت بنائی گئی صحیح ہے۔ اور یہاں 2 نمبر لوگ اپنی بات کرتے پھرتے ہیں، میں آپ سے بطور نصیحت اتنی بات یہ عرض کرتا ہوں کہ دوستو آج دنیا میں یہ واٹس ایپ اور یہ فیس بک اور یہ جتنے بھی رائے چل رہے ہیں بہت گمراہی کی باتیں لوگ کر رہے ہیں، اور ہر بندے کے پاس اتنا علم نہیں کہ وہ اس کا جواب ڈھونڈ سکے۔ آپ کے پاس حضرت مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سرکار نے حضرت خواجہ عبید اللہ حرار رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول، یہ خواجگان نقشبند سے ہیں، ان کا قول نقل فرمایا اپنے مکتوبات شریف میں، فرماتے ہیں کہ اگر العیاذم باللہ در یک مسئلہ از مسائل ضروریہ اعتقادیہ خلل رفت از دولت نجات اخروی محروما، بس عمدہ کار تصحیح عقائد پر وقت کا صاحبہ ہے سنت و جماعت کی فکر نہ دیا۔ ہر مسلمان کو غور کرنا چاہیے کہ عقائد صحیحہ اعمال صالحہ کی بھی بنیاد ہے اور ہر نیکی کی بنیاد ہے۔ اگر مسائل ضروریہ بھی ایک مسئلے میں بھی انکار یا شک واقع ہو جائے تو وہ بندہ آخرت میں نجات سے محروم ہو جاتا ہے۔ لہذا ہر مسلم کو اپنے عقیدے کی صحت کا ہمیشہ خیال کرنا چاہیے۔ تو کیسے خیال کریں؟ فرمایا اسلاف سے لے کر اخلاف تک ہر دور کے متقی اولیاء سے جڑے رہو، اور علماء کو ادب ہے اللہ کے حبیب کی برکت سے ان سے رشتہ جوڑے رکھو، انشاءاللہ تمہارے عقائد درست رہیں گے۔ کوئی فکر کی بات نہیں ہے، اور یہ بات 100%
اس لیے کہ ہم صرف مسئلے تھوڑے کر رہے ہیں، اس کی پریکٹیکل شکل حافظ ملت ہے آپ کے سامنے. حضرت پیر صاحب ہیں، پیر جو گوش شریف قادری طریقت، ان کے مرشد پاک ہیں، اور پورا شجرہ طریقت قادریہ نقشبندیہ سہروردیہ چشتیہ اٹھا کے دیکھیں خواجہ غریب نواز ہیں، حضرت خواجہ خواجہ بختیار کاکی ہیں، حضرت فرید الدین مسعود شکر ہیں، حضرت نظام الدین اولیاء دہلوی ہیں، حضرت شاہ نصیر الدین سرار دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہیں. تو ہمارے پاس سند صرف ظاہر پیر گلر نہیں ہے، دل والے اور نگلے والے اولیاء اس مسئلے کو سنیں. ٹھیک ہے. اور خواجہ غریب نواز 5ویں یا 6ویں صدی ہجری میں ہوں اور آپ ان کو بریلوی کہیں گے. بریلی والے تو پیدا نہیں ہوئے تھے. حضرت غوث پاک کو بریلوی کہیں گے آپ؟ نا، یہ بریلی والوں کی بھی سند ہے. یہ باشی آپ کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ کرنے اول سے لے کر آج تک اہل سنہ والجماعت طریقہ مذہب مسلسل ہے، تسلسل کے ساتھ، تواتر کے ساتھ، اور تواتر بھی علی صدق ہے. اس میں کوئی شائبہ نہیں کہ یہ اصلاح کو ہے ہمیشہ راہ ہدایت. کیوں؟ ان کا تعلق تقوی سے ہے. یہ ظاہری طور پر کیسے گستاخی کریں گے؟ یہ تو دل کو بھی بہکنے نہیں دیتے، یہ یاد کو بہکنے نہیں دیتے، اس پر پیرا بٹھا کے بیٹھے. یہ سند ہے ہماری. میں کئی دفعہ یہ عرض کر چکا ہوں. دیکھیں، میں ٹائم تھوڑا آگے رکھتا ہوں گھڑی کا، کل سے رکھا ہے. تو کوئی بھی مجھ سے پوچھے تو آپ کی گھڑی جو ہے کس کمپنی کی ہے؟ تو اچھی کمپنی ہے، اس کی بتاؤں گا نہیں میں، کیونکہ روڈ پر جانا بھی ہوتا ہے تو سفر کرنا ہوتا ہے، ٹائم بے ٹائم جاتے ہیں. ان کا یہ آپ کا ٹائم گھڑی کتنی قیمت کی ہے تو اس کے اعتبار سے ٹائم ٹھیک رہتی ہے. میں نے کہا یہ معیار نہیں ہے. ٹھیک ہے، لاکھوں کی گھڑی بھی ٹائم غلط دے سکتی ہے، اور 35 روپے کی گھڑی جو ہے کسی بھی موڑ والے سے لے لی، جو موڑ اٹھا کے اس میں گھڑیاں لگا کے این کی پھرتے اس سے لے لی 30-35 روپے کی، وہ ٹائم ٹھیک دے سکتی ہے، یہ غلط بھی دے سکتی ہے. کیوں؟ گھڑی کی قیمت میں یاد نہیں، کمپنی میں یاد نہیں، معیار ہے سیلنگ ٹائم کے ساتھ اس کا ملا ہونا. اور ہر سمجھدار آدمی پوچھتا ہے ٹائم ملا کے بھی آپ نے چیک کیا ہے، دیکھا ہے؟ عقیدے کی درستگی کے لیے سٹینڈرڈ عقیدہ کیا ہے؟ سٹینڈرڈ عقیدہ اولیاء کرام. اسی لیے میرے بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ ہماری سچائی کی دلیل، ہماری سچائی کی دلیلیں فلسفہ، منطق اور نظری مسائل نہیں ہیں. ہماری سچائی کی دلیلیں اللہ کے لوگ ولی ہیں جو اپنی نیت پر بھی کنٹرول کرتے ہیں. یہ ہمارا عقیدہ ملا ہوا ہے، یہ ہے حقانیت کی نشانی. اور دوستو، اس سے کبھی بھی اکھڑیے نہیں. میں آپ سے یہ گزارش کرتا ہوں، یہ جتنے بھی رنگ بدلتے ہیں گرگٹ کی طرح، جی فلانے یہ وہ، ہمیں یہ مجبوری ہوتی ہے، ہم نے یہ ادھر جانا ہوتا ہے، ہم نے ادھر جانا ہوتا ہے. میں تو آپ کا مجبوری ہے، کیوں جانا ہوتا ہے آپ نے؟ ادھر ہو رہے ہیں جی، ہم اس لیے جاتے ہیں جی کہ وہاں پہ ہمیں کوئی یہ نہ کہے کہ یہ تو پرانے طرز کے عالم ہیں. میں نے کہا آپ کے اندر کوئی کمپلیکس ہے، انفیریئر کمپلیکس ہے، آپ کا احساس کمتری کے مارے ہوئے. حضرت محدث اعظم کو تو کوئی انفیریئر کمپلیکس نہیں تھا، اکیلے کھڑے ہو کر ختم نبوت پر پہرا دے رہے تھے. فیصل آباد کے لوگوں نے کہا کہ مسٹر کا پلیٹ فارم، ان کا نہیں،
آپ خود منکر ہو ختم نبوت کے، آپ کے ساتھ میں ختم نبوت کے جلسہ بھی نہیں کروں گا، میں کروں گا تو صرف غلامان مصطفیٰ کے ساتھ میں بات کروں گا، کر کے دکھا دیا۔ آپ کو کیا پڑی ہے؟ ہم ان کے بغیر چل نہیں سکتے۔ میں نے کہا ہمارے قائد چلے، قائد اہل سنت بھی چلے، لیکن وعدہ شریک کی قسم ہے میرے سامنے، مطالبہ نہیں تھا میرا، لیکن آج مہربانی فرمائی، میں بچہ تھا، ہمارا شک نکالنے کو آپ نے فرمایا اتنا عرصہ ہو گیا ہے میں کام کر رہا ہوں، لیکن میرے باپ دو تائے میرے یہ سب اعلیٰ حضرت کے خلفاء ہیں، حضرت شاہ عبدالعلیم صاحب بھی، مولانا بیر احمد خجندی صاحب بھی اور احمد مختار صدیقی صاحب بھی، یہ میرے گھر میں 3 اعلیٰ حضرت کے خلفاء ہیں۔ آپ کو کوئی پروپیگنڈا بھی کرے کہ میں ابتدا کرتا ہوں ان کا تو یہ غلط ہے، مجھے موقع دے صفائی کا، میں نے کہا حضرت یاد فرمائے اتنا عرصہ گزر گیا میں کام کر رہا ہوں، لیکن کسی گستاخ کی جرت نہیں ہے کہ میرے سامنے مسئلے سبحان اللہ، آپ میں اگر یہ اتنی کپڑی نہیں ہے تو کیوں جاتی ویسے موقع پر قیادت ہو رہی ہے، اور قیادت کے جناب اپنا فالج ہوا ہے نا، وہ کچھ کرنے کے قابل ہے، جب آپ مسئلے پر گھر نہیں ہو سکتے تو پھر قوم کو برباد نہ کرے، اور اگر کرنا ہے بس سبیل تنزل یہ بات کرتا ہوں تو پھر ان کو بھی اجازت دو نا، یہ بیچارے ایک گلی میں 6 مسجدیں بنائی ہوئی ہیں اور بلا ضرورت بھی 6 سپیکروں سے آواز سنتے ہیں، یہ ان کو بھی کہہ دو جب صدروں کی ہو جاتی ہے جب مذہبوں کے پیچھے تو ان کارکنوں کی کیوں نہیں ہوتی، ان کو پھر اسی کام سے لگایا ہوا ہے، لگانا اور سب کرنا ہے۔ بھئی آپ کی ہو جاتی ہے تو ان کی بھی ہونے دو پھر، نہیں یہ نہیں چلے گا۔ گورنمنٹ سے بھی میں کہتا ہوں کہ جب آپ کہتے ہو کہ مسلکی طور پر جو ہے اختلاف نہیں ہونا چاہیے، مسلک کے بنیاد پر آپ نے 6 بورڈ کیوں بنائے؟ اخلاق تو آپ نے ڈالا ہوا ہے 6 سندوں کا۔ خدا کے بندو اس دھوکے کو سمجھو، اور ہم یہ کہتے ہیں سچائی کا راستہ یہ ہے، اور یہ کس نے ہمیں بتایا؟ قرآن میں اما الذین ابیضت وجوہہم ففی رحمت اللہ، قیامت کے دن سب لوگ نور والے، رحمت والے، غر محجلون نہیں ہوں گے، جو ہوں گے وہ اللہ کی رحمتوں کے سائے میں ہوں گے۔ حضرت مولا علی شیر خدا مدینۃ العلم کے بعد آپ سے پوچھا گیا جی اما الذین ابیضت وجوہہم ففی رحمت اللہ تو ہے، لیکن یہ سفید چہرے والے اور 5 اعضاء وضو کے جن کے چمکتے ہوں گے، ان کی دنیا میں پہچان کیا ہے؟ احیاء الدین اٹھا کے دیکھو، مولا کائنات نے کھول کے مسئلہ بیان کر دیا، فرمایا ہم اہل السنت والجماعت۔ اللہ جن کو چمکتے چہرے قیامت کے دن دے گا، جب ہر آدمی پریشانی میں 6 چہرے کے ساتھ آئے گا، اس دن 5 اعضاء وضو جس کے چمکتے ہوں گے وہ محجلون ہوں گے، اور پھر قربان جاؤں اللہ کے حبیب نے فرمایا المستدرک امام حاکم نے کہ میری امت ہوں گے غر محجلون، اور ان کا قائد ہوگا علی شریف، قائد الغر المحجلین۔ حضرت علی متعاشق خدا کرم اللہ تعالی ایک صحابیت کی یا رسول اللہ میں بہت دیر سے آیا ہوں، آپ کو نہ پاؤں تو آپ کا پورا رنگ اختیار کرنا چاہوں تو کدھر جاؤں؟ مستدرک امام حاکم اٹھا کے دیکھیں، فرمایا علی کے ساتھ رہنا، علی کا رنگ چڑھ گیا تو محمد کا پورا رنگ گھٹی گھٹی آواز سے نہیں، زور سے ایک دفعہ کہہ لو سبحان اللہ۔ یہ بات بھی آپ سے سپورٹ کر دی پورے میں، اب میں آپ سے بھی عرض کرتا ہوں اور یہ دل سے کہتا ہوں، اذان کا ٹائم ہو رہا ہے، میں آپ سے دل سے یہ بات کہتا ہوں، ہم اہل سنت والجماعت ہیں،
ابھی مفتی صاحب قبلہ مفتی اعظم میں ان کو کہتا ہوں بہت جلتی ہیں، کہتے تو قادری ہے، ان کو کوئی خلافت دے دیتا، ان کو کوئی کپڑا دے دیتا، یہ مفتی اعظم کا لگتا کون دیا؟ میں نے کہا اگلا مفتی اعظم کنسل ہو گیا ہے، اب نئے مفتی اعظم کی ضرورت ہے جو بوجھ اٹھا سکے، تو یہ ہے فتویٰ لکھتے ہیں۔ ابھی بھی ہماری جماعت کی طرف اللہ نے شروع نہیں کیا ہے، لیکن لڑائی ہے ان سے۔ میں تو ان سے یہی کہتا ہوں کہ آپ مرکزی جماعت رسول کے دارالفتہ سے لکھیں نا، تو یا تحریک عظمت اعلی اصحاب رسول کے دارالفتہ سے لکھیں، بہت قیمتی لکھتے ہیں، یہ دشمن بھی مان گئے۔ اور ان کے ساتھ چکر پر جو بندہ بیٹھا ہے، قبلہ مفتی مظہر مختار صاحب سے عرض کرتا ہوں، ان کی مار برداشت نہیں کر سکتا، وہ نئے سرے پر نہیں چلا گیا۔ مفتی چمن نمان وہ مفتی اعظم ہے جس نے بڑے بڑے مفتی اعظموں کو چکرا کے رکھ دیا ہے، اور وہ پر نہیں چلے گئے۔ جی گرامی قدر حضرات، محبت کی بات اور آخری بہت ٹائم لے گا میں، لیکن یہ بات اگر سن لیں گے انشاءاللہ مزید اللہ کرے گا سکون محسوس کریں گے۔ دیکھیں حضرت سیدنا مولانا ابو بکر صدیق ہمیں اپنی جان سے پیارے ہیں، ٹھیک ہے، کسی کے لیے کوئی وضاحت نہیں کر رہا، میں اس مجمع میں سب علماء نے بیان کیا، میں بھی اپنی فرض سمجھتا ہوں، آدمی اللہ جماعت کا ہمیں جان سے پیارے ہیں وہ، ٹھیک ہے۔ اس پر بھی میں نے 7ویں سال میں پڑھتا تھا درس نظامی میں، زید الحسن زیدی رافضی کے ساتھ میں نے حضرت سیدنا مولانا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی شان اقتصاد میں مناظرہ کیا، اور جس مکان پر کیا وہ رافضی کا مکان تھا، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے زید الحسن جب بھاگ کر گیا، آج بھی وہاں گنبد خضرا والا مرکزی جماعت اہل سنت کا جھنڈا گرتا ہے۔ کتنے سال ہو گئے، بت ہم کو کہیں کافر اللہ کی مرضی ہے، اپنی صورتیں دیکھو جا کر، منہ نہ متھا جن پہاڑوں لتھا، یہ حالت ہے تمہاری۔ حضرت سیدنا مولانا ابو بکر صدیق کے غلام ہیں، اور کیوں ہیں یہ بات سن لو، بالکل واقعہ یا حوالے کی طرف بھی نہیں جاتا۔ صحابہ کو حضور نے فرمایا علیہ الرضوان کو، خاص خادم سے، بھائی ذرا توجہ کرنا ادھر میری طرف، یہ بات سننے والا دھیان، آخری لمحات ہے۔ آپ نے فرمایا وقفے سے حاضر ہوا کرو میرے صحابہ، کچھ وقفہ کیا کرو، کیوں وقفے سے آؤ گے نا تو تمہیں اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں میں محبت زیادہ فرمائے۔ یہ جو خاص خادم ہوتے ہیں مشائخ کے، ان کو بھی اس بات کا خیال بھی کرنا چاہیے اور اندازہ بھی کرنا۔ کیوں؟ آپ گھنٹوں جب بیٹھتے ہیں تو بے تکلف بھی ہو جاتی ہے، بے تکلفی اتنی شیخ سے کہ جس کے ساتھ گپ شپ کا ماحول پیدا ہو جائے، یہ آپ کی عقیدت کو خراب کرتی ہے۔ ہمیشہ خدمت بھی وہ اچھی کر سکتا ہے کہ جو آداب کا خیال رکھے۔ اللہ کے پیارے حبیب نے اپنے عاشقوں سے یہ کہا، اب اس کے جو اصل مخاطب ہے ان کا نام نہیں لوں گا، بھیلا بتا دوں گا، فرمایا وقفے سے ملا کرو، محبت اللہ تمہیں زیادہ دے گا۔ جی وقفے سے ملو، محبت زیادہ ہوگی۔ یہ بات جب فرمائی تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے کام پر بندہ رکھا ہوا تھا، اپنے راکھ پر کنویں پر بندہ رکھا ہوا تھا، زمین کھیتی بھی کرتے تھے، آپ تجارت بھی کرتے تھے۔ اس بندے کو فارغ کیا اور کہا ہمارے آقا نے فرمایا ہے کہ وقفے سے ملا کرو، تو میں اب کام پر آیا تھا۔ اختصار سے سننا، اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر آج اس وقت آتے تھے، آج نہیں آئے۔ عامر نامی صحابی دوڑتے گئے اور جا کر ان کو بتایا کنویں پر، رات پر،
حضور یاد فرما رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ ابو بکر اس وقت آتے تھے، اب نہیں آئے. آپ جلدی جلدی خدمت پہ حاضر ہوئی. یا رسول اللہ آپ نے فرمایا تھا کہ وقفے سے ملا کرو محبت زیادہ ہوگی، تو میں تو وقفے کے لیے گیا. جو جملہ آپ نے فرمایا صحیح حدیث سے دکھانا میری ذمہ داری ہے. آپ نے فرمایا وہ جن کے لیے فرمایا تھا، کہا تھا، ان کے لیے کہا تھا. اور میں جب ذکر کرتا ہوں خدا کا اور دھیان بٹے پہ آ کے نہیں آیا تو زیادہ اطمینان سے میں اپنے رب کو یاد کر سکتا ہوں جب تم میرے پاس بیٹھے. نہیں سمجھ آئی؟ اگر آئی ہے تو پھر یہ اس کا طریقہ نہیں. اور کوئی دعویٰ نہیں کرتا. ابو بکر صدیق وہ ذات ہے جو رسول اللہ کے لیے وجہ سکون ہے. کیا کہیں ہم؟ اور جس شخصیت اور جس ذات کا وجود اللہ کے رسول کے لیے باعث تسکین ہے، ہمارے لیے کس طرح باعث تسکین نہیں ہوگا؟ جو اللہ کے حبیب کا سکون ہے وہ آپ کے سارے عاشقوں میں اب بغیر تبصرہ کے ایک اور شخصیت ہے. یہ تو حدیث کا حوالہ میں نے عرض کیا ہے نا، وہ قرآن کا حوالہ ہے. حضرت مولا علی شیر خدا کو آپ نے کیا فرمایا؟ انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. علی تو میرے لیے ہارون جیسے موسیٰ کے لیے تھے، ایسے تم ان کے مقام میں ہو میرے لیے. اچھا میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ ہارون کس مقام میں تھے جب ان کے لیے دعا کی جی؟ تو کیا کہا؟ اللہ کی بارگاہ میں کیا عرض کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے؟ سبحان اللہ. وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِنْ أَهْلِي هَارُونَ أَخِي بِهِ أَزْرِي وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي كَيْ نُسَبِّحَكَ كَثِيرًا وَنَذْكُرَكَ كَثِيرًا. سبحان اللہ. یہ میرے کام میں معاون بن جائے اور شریک امر ہو جائے، میری بوجھ ہلکا ہو جائے تو میں کیا کروں گا؟ یعنی فارغ ٹائم کر کے میں کیا کروں گا؟ نسبحک کثیرا ونذکرک کثیرا. میں صرف سونا نہیں چاہتا، میں زیادہ ٹائم لے کے مالکہ میرا ذکر کرنا چاہتا ہوں. یہ قرآن ہے. تو بمنزلہ ہارون علی ہوں تو مصطفیٰ کی عبادت میں زیادہ جمعیت خاطر آیا نا علی کی وجہ سے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. جمعیت خاطر کا مطلب سمجھو، دل کا ثبات زیادہ آیا. سبحان اللہ، سبحان. یعنی رب کو یاد کرتے ہوئے اگر توجہ بڑھتی ہے تو آپ ان معبودوں کو بتا دیتے ہیں علی تم بمنزل ہارون یہ ہو کہ میری بوجھ کو کم کرو گے. اور شریک امر نبوت میں نہیں ہو، کیونکہ نبوت میں کوئی، رسالت میں کوئی شریک نہیں، لیکن امر رسالت اور تبلیغ رسالت میں اور تطبیق میں اور اطلاق میں اور تنفیذ میں کہ دشمن کا سر کاٹنا. میں سوچوں کہ ہمارا نبوت کا کیا انتظام کریں، مرحم کا کیا انتظام کریں. فرمایا سنبھال کے ہاتھ پاکے میں دل جبی سے اپنے رب کو یاد کر سکتا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور یہ موضوع اتنا طویل ہے کہ حضرت خاتون جنت پاک سے کیا فرمایا حضور نے؟ حسنین کو رونے نہ دیا کرو. کیوں؟ میری توجہ بڑھ جاتی ہے، میرا دھیان ہی. وجہ تسکین جو حضور کے لیے ہے وہ ان کو کیوں وارا نہیں کھاتے؟ یہ مجھے سمجھاؤ. عرفان شاہ کا دم زدنی ہو گیا، اس میں لگاؤ فتوے، لیکن اپنے ایمان کی تو فکر کرو. جو حضور کے لیے وجہ تسکین ہے وہ تمہارے لیے کس طرح وہ شخصیات پسندیدہ نہیں ہے. نہیں مانو، اپنے ایمان کی فکر کرو. یہ سودا حافظ ملت کی روحانیت کی موجودگی میں نہیں چل سکتا. یہ امیر
غریب سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ لوگ ہیں وجہ تسکین ہے. تو ہم یار غار کو مانتے ہیں کیوں؟ یہ حضور کو سکون ہے ان سے. سبحان اللہ سبحان ہمیں اللہ. سکون ہے ان سے. واہ 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 واہ. ہاں کوئی کسی مجبوری سے نہیں بیان کرتا. ہمارے دل میں ان کے ساتھ سکون ہے، تسکین ہے، اور ان کے اندر اخلاص ہے، محبت ہے. اور اس کا ثبوت بہت ہو چکے. لیکن میں نے 6 مہینے کا ٹائم دیا تھا ان لوگوں کے کہ نیو یارک میں بیٹھا ہوا ایک رافضی صحابہ کے ایمان کو چیلنج کر رہا ہے، اگر تم میں کچھ بھی غیرت ہے اور تم اہل سنت کی گاڑی کے اندھے ڈرائیور بن کے بیٹھے ہوئے ہو تو جاؤ اس کا جواب دو. نہ دیا تو ہم دیں گے. واہ واہ واہ. اور الحمدللہ اب تک اس رافضی کے ساتھ 3 مناظرے مرکزی جماعت اہل سنت کے مرکزی ناظم تبلیغ علامہ جمیل احمد صدیقی کا نیٹ پہ جا کے دیکھ لو. واہ واہ واہ. اور معیار بھی کوالٹی بھی چیک کرو کہ کس انداز سے بات کر رہے ہیں. اور ہمارے میرے بزرگوں کے مدرسے کے حضرت عبد العزیز کے فیض یافتہ بچہ نوجوان مفتی سلیمان ظفر 2 دفعہ وہ مناظرہ کر چکا ہے. ابھی ہمارے شیخ الحدیث وہ بھی جوان ہیں علامہ قیصر نواز، وہ پچھلے ہی ہفتے 3 گھنٹے انہوں نے بات کی ہے. تو خدا کے بندے ہم ڈیوٹیاں دینے کو تو مرکزی جماعت اہل سنت اور مدرسہ حافظ الحدیث کا واہ واہ واہ. شاہ کے اسٹوڈنٹ بھی اور مدرسین بھی، اور آپ یہاں سود کھانے کی ترکیبیں سوچنے بیٹھے ہیں. آپ جو اتنے صحابہ کرام کے غلام بنتے ہو تو جاؤ نا. میں تو 6 مہینے دیے خدا کی قسم. اور یہ اندرونی جاڑ بوجھ میں لگے ہوئے ہیں، وہ بھی نہیں رہا، یہ بھی نہیں رہا، وہ بھی نکل جائے، یہ بھی نکل جائے. میں نے کہا تمہیں کیا فرق پڑتا ہے؟ تم خود نکلے ہوئے ہو. نکلے ہوئے کا کیا درد. ان کو جنہوں نے اس راستے پر لگایا ہے امتی کا درد پوچھ، اس کی قیمت پوچھ جا کے ان کے آقا سے جو مسئول ہیں. تجھے کیا درد ہے ان کا؟ چاہے تو سارے کو مشرک بنا دو جیسے کہ ایک جماعت بنا رہی ہے اور دوسرے نکال رہی ہے جی آپ پہلے سنت و جماعت نہیں رہے. میں نے کہا حافظ ملت کے دربار پر آنے والے اور امیر اہل سنت کے جھنڈے کے پیچھے چلنے والے انشاءاللہ کھڑے اہل سنت بے شک بے شک اور دین کی حفاظت پہ کھڑے رہیں گے. اللہ کے فضل و کرم سے یہ عہد ہے ہمارا. بار بار اٹھے ہم نے ہاتھ اٹھا کر بھی عہد کیا آپ کے ساتھ، اور یہی ڈیوٹی ہے. اور میری دعا ہے مالک و خالق سے کہ وہ مدد فرمائے، وہ مدد فرمائے. اس کی مدد کے بغیر بندہ کامیاب نہیں ہو سکتا. علامہ ڈاکٹر قمر زادی صاحب کی تقریر دیکھے، ہمارے لیے کتنی بڑی وہ ایک اصطلاح کہتے ہیں نا چھانٹا یا وہ مہمیز کہہ دیتے ہیں. وہ نیتوں پر ہمیں مہمیز کرتے ہیں اس بات پر کہ آپ نیتیں درست رکھ کے آگے چلو. ان کا وجود غنیمت ہے ایسے علماء کرام کا اور ایسے اسکالرز کا. اور جتنے بھی حضرت کے خدام ہیں، جامعہ ہیں، علماء جو فارغ تحصیل ہوئے ہیں، مدرسین ہیں، اس نظام کو حضرت کے ساتھ وہ محنت کے ساتھ یہ سارے امور انجام دیتے ہیں. ہمارے سید احسان احمد شاہ صاحب گیلانی جو نقیب محفل ہیں، الحمدللہ بڑے نظم و ضبط کے ساتھ انہوں نے اس پورے پروگرام کو چلایا. میں سب کے لیے دعا گو ہوں. اللہ تعالیٰ سب کی خدمتیں قبول. آپ ساری رات سے بیٹھے ہوئے بڑی محبت کے ساتھ سن رہے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کا دامن برات ہے. اللہ تعالیٰ سب کی جوڑیاں پر اور فیض و برکات